وہ کون ہے جس نے ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بھنگڑے ڈالے؟ وہ کون ہے جو ایجنسیوں کی سپورٹ کے بغیر احتجاج نہیں کر سکتا؟ وہ کون ہے؟ جانتے ہیں سلیم صافی کے کالم سے۔ سلیم صافی نے اپنے کالم وہ کون ہے میں کچھ ان سوالات کا تذکرہ کیا جو پاکستانیوں کے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف سوالات کیے بلکہ آخر میں ان سوالات کے جوابات بھی دیے۔ سلیم صافی نے پہلا سوال اٹھایا کہ وہ کون ہے جس نے پارٹی سیاست میں آتے وقت جنرل حمید گل کے ساتھ یہ تحریر لکھی کہ دونوں میں سے ایک صدر اور ایک جنرل سیکرٹری ہوگا، لیکن گولڈ سمتھ سے ملاقات کے بعد واپس آ کر جنرل حمید گل کو دھوکہ دیا۔ باقی ساتھیوں سے کہا کہ پارٹی کا اعلان ایسے وقت میں کریں گے جب جنرل حمید گل مرحوم ملک میں موجود نہ ہوں، اور پھر ایسا ہی کیا۔ وہ کون ہے جس کے بارے میں مولانا فضل الرحمان اور سید خورشید شاہ گواہی دیتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو سے جارج بش سینئر نے کہا تھا کہ ہمارے بندے کا خیال رکھنا؟ وہ کون ہے جس نے شارٹ کٹ راستے سے اقتدار میں آنے کے لیے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کو ویلکم کیا اور پھر ان کی خوشنودی کے لیے وار اینڈ ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دینے کی پالیسی کو سپورٹ کیا؟ وہ کون ہے جس نے میاں نواز شریف کے ساتھ لندن کی APC میں شرکت اور محمود خان اچکزئی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر سیاست کی، لیکن ناکامی کے بعد اپنی سیاست کی مہر مقتدر حلقوں کے ہاتھوں میں دے دی؟ وہ کون ہے جس کے لیے 2010 میں اسٹیبلشمنٹ نے لاہور، پنڈی اور کراچی میں تاریخی جلسے کرائے، خود بھی ان کو پیسے دیے اور بڑے بڑے سرمایہ داروں سے بھی دلوائے؟ وہ کون ہے جس نے جنرل مشرف کے خلاف مقدمے سے ناراض ہونے والے خفیہ ادارے کے سربراہ کے ایما پر طاہر القادری اور چودھری برادران کے ساتھ لندن پلان بنایا اور اس پلان کے تحت اسلام آباد میں دھرنے دے کر چین کے صدر کے دورے پاکستان میں رکاوٹ ڈالی؟ وہ کون ہے جس نے اپنے دھرنوں کے دوران سول نافرمانی کا اعلان کیا، بجلی کے بل جلائے، PTV اور پارلیمنٹ پر حملے کرائے، لیکن ناکامی کے بعد پھر اسی پارلیمنٹ میں چلا گیا؟ وہ کون ہے جو پہلے چیئرمین نیب جاوید اقبال کو برے الفاظ میں یاد کرتا رہا، لیکن جب نیب ان کی پارٹی میں لوگوں کو شامل کروانے کے لیے استعمال ہونے لگا تو وہ اسی چیئرمین اور نیب کی تعریفیں کرنے لگا؟ وہ کون ہے جس کے لیے الیکشن میں RTS سسٹم فیل کروایا گیا اور پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کر ٹھپے لگوا کر درجنوں ایسے لوگوں کو کامیاب کروا دیا گیا جو دوسرے بھی نہیں بلکہ تیسرے نمبر پر آئے تھے؟ وہ کون ہے جو حکومت میں آنے سے قبل آزاد میڈیا کا بڑا مداح تھا، لیکن اقتدار ملتے ہی آزاد میڈیا کا دشمن بن گیا اور پیکا ترمیمی آرڈیننس جیسے ڈکٹورین قوانین بنائے؟ وہ کون ہے جس نے مغرب کے ایجنڈے کے تحت اقتدار میں آنے کے بعد چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے، CPEC پر عملاً کام رکوا دیا اور اپنے وزراء سے CPEC کے خلاف بیانات دلوائے؟ وہ کون ہے جس نے باری باری سعودی عرب، ترکی، ایران اور ملیشیا کو ناراض کیا، ملکی معیشت کی مہار IMF کے حوالے کی؟ وہ کون ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بھنگڑے ڈالے، ملک واپس آ کر جشن منایا اور ایسے ماحول بنایا گویا امریکہ اور پاکستان ہر معاملے پر یک زبان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے چین ناراض اور روس بددل ہوا، لیکن پھر آخر روس جا کر یورپ کو ناراض کیا؟ وہ کون ہے جس نے کشمیر کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کا جشن منایا، ایک مسخرے کو امور کشمیر کا وزیر اور دوسرے کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اور جب مودی نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل کر کے اسے ہڑپ لیا تو جواب میں محض کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کیا؟ وہ کون ہے جس نے اپنے محسن جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے ایک نوٹیفیکیشن کو جان بوجھ کر ایسا متنازع بنایا کہ معاملہ نہ صرف عدالتوں تک گیا بلکہ اس کے لیے پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی بھی کرنی پڑی؟ وہ کون ہے جس نے DGI-SPR کی تقرری کو جادو ٹونے اور خوابوں کی نظر کر کے متنازع بنایا اور کئی پیشہ ور جرنیلوں کے تبادلے کو لمبے عرصے تک لٹکا کر فوج کو تماشا بنائے رکھا؟ وہ کون ہے جس نے PTM کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے 4 پختون وزراء کو ISPR کے ایک آفیسر کے حوالے کیا؟ وہ افسر ہر صبح ان وزراء کی ڈیوٹی لگاتا کہ کس نے PTM کے خلاف کہاں کیا کہنا ہے؟ وہ کون ہے جس نے زرداری کے ساتھ مل کر پہلے بلوچستان کی حکومت گرائی اور پھر دونوں نے مل کر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا چیئرمین سینٹ لگوایا؟ وہ کون ہے کہ جب اس کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تو اس کے ممبران اسے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ادارے پکڑ پکڑ کر ان کو لاتے اور عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالنے پر مجبور کرتے رہے؟ وہ کون ہے جو ایجنسیوں کی سپورٹ کے بغیر احتجاج نہیں کر سکتا اور جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنی غیر آئینی بیساکیاں ہٹا دیں تو 2 دن کے لیے اپنا اقتدار بھی بچا نہ سکا؟ وہ کون ہے جو کبھی ایٹمی پروگرام کو غیر محفوظ قرار دے کر، کبھی پاکستان کے 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کی واہیات پیش گوئیاں اور کبھی فوج میں پھوٹ کی باتیں کر کے انڈیا جیسے دشمنوں کا کام آسان کر رہا ہے؟ جی ہاں، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ ایسی ہی مزید خبروں اور کالمز کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ YouTube چینل
اور لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج۔